السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایک رائے یہ ہے عمران خان کو 9 مئی کے سانحے کے حوالے سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اب آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی جو تھوڑے سے انتہا پسند ہے کہ نہیں، معافی مانگی تو لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے، ان کے ووٹر جو ہے ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ دو رائے ہیں۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اڈیالہ جیل میں عدالتی سماعت کے دوران جو رپورٹرز ان سے ملتے ہیں، ان کی جو بات ہوتی ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سچ کے دل سے معافی مانگ لیں، تو ان کا فوری رد عمل یہ تھا کس بات کی معافی، میں کیوں معافی مانگوں۔ اب آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، اس کے بعد خواجہ آصف وزیر دفاع انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں ایک بار پھر کہا ہے کہ عمران خان کے لیے معافی کی آپشن موجود ہے۔ اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے لیے قومی اسمبلی میں جانا بھی ممکن ہو جائے گا، نااہلیت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں اسی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا جائے، اور کے پی کے میں ہمیں معلوم ہے ان کی حکومت ہے۔ اور جب آپ سیاست کرتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو کوئی بہت بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ایک خاص طبقہ ہے تحریک انصاف کے اندر، وہ نہیں چاہتا کہ مفاہمت کی بات کی جائے، وہ مسلسل مزاحمت کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ معاملے کو خراب کرنے میں انتظامیہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کی آج کی یعنی 9 مئی 2024 تیاری تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں ایک دن پہلے لاہور میں وکلا اور پولیس کا ٹکراؤ ہو گیا، 50 سے زیادہ جو ہے وکلا کو گرفتار کر لیا گیا، ظاہر ہے مار کٹائی ہوئی بہت، وکیل بھی زخمی ہوئے، پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، مقدمات بھی درج کر لیے گئے، جس پر پاکستان بار کونسل نے ملک بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا، ہڑتال کرنے کا اعلان کیا۔ آج پورے ملک میں جو ہے عدالتیں بند پڑی ہیں۔ اب یہ اگر کل 8 کو یہ تمام معاملہ نہ ہوتا تو 9 مئی کو آج وکلا کی ہڑتال بھی نہیں ہوتی، لیکن وکلا کو اس 9 مئی کے واقعات سے اب پتہ نہیں یہ کتنی گہری سازش ہے یا محض اتفاق ہے۔ میں ایسے اتفاق نہیں سمجھتا، یہ کوئی سازش ہی لگتی ہے کہ 9 مئی کے سانحے کو ہوا دینے کے لیے ایک وکلا کا تصادم ہوا، پھر پاکستان بار کونسل نے ایک ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی اور آج ہڑتال ہو رہی ہے، وکلا احتجاج کر رہے ہیں، پھر وہی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس وقت ملک میں مفاہمت کی ضرورت ہے، انتشار کی ضرورت نہیں ہے۔ انتشار نہ تحریک انصاف کے مفاد میں ہے، نہ حکومت کے یا حکومتی جماعتوں کے مفاد میں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں، نہ عوام کے مفاد میں، کسی کے مفاد میں نہیں۔ اگر کسی کے مفاد میں ہے تو وہ ملک دشمن ہے، تو انتشار چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جائے۔ تو دوستوں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو مذاکرات ہیں وہ سب جماعتوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ 3 جماعتیں جو اس حکومت میں ہیں وہ کون سی ہیں؟ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، ان سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات وہ کر لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 3 بڑی قومی سیاسی جماعتوں کو نکال دیں تو باقی تو ساری ٹانگا پارٹیاں ہی ہیں۔ باقی کون ہے؟ جمعیت علماء اسلام ہے جس کے پاس کچھ 4 سیٹیں آ گئی ہیں، یا کہہ لیں کہ کچھ اسٹریٹ پاور ہے، مدرسے کے بچے ہیں، اور تو کوئی ایسی قابل ذکر جماعت نہیں ہے۔ تو آپ کس طرح، یہ تو ممکن ہے آپ پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے، مسلم لیگ نون سے، جو بھی آپ چوائس ہو، ان سے کسی سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں، اور یہ بھی ممکن ہے، بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں جب یہ موجودہ حکومت بننے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن عمران خان تو خود ہی بات چیت کے لیے تیار نہیں، اور عمران خان بھی بار بار کہہ رہے ہیں تو ان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو سیاست میں یہ ہوتا نہیں ہے، سیاست میں آپ کو مل کر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ سیاست ہے۔ اگر جو لوگ اس وقت جیتے ہوئے، پیپلز پارٹی کے پاس جتنی سیٹیں، ایم کیو کے پاس جو سیٹیں ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس جو سیٹیں، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے، آپ کے پاس جو سیٹیں ہیں، آپ کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، ان کو اب حکومت کو تسلیم کرنے کا
کہ یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہے، ان کو بھی سیاست کا مکمل ہے. تو یہ سیاست چلتی ہے مفاہمت پہ، برداشت پہ. مجھے یاد ہے جب میں رپورٹنگ کرتا تھا لاہور میں، بزرگ سیاستدان نواب زدہ نصر اللہ خان سب انہیں بابائے اپوزیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تھی، بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، وہ نواز شریف کے ساتھ مل کے ان کی حکومت کے خلاف تحریک چلاتے تھے، احتجاج کرتے تھے. اور جب نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے تھے تو وہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کوئی نہ کوئی اتحاد بنا کے انتخابی سیاسی اتحاد کہہ رہے ہیں تحریک چلاتے تھے. اور کئی دفعہ ان سے سوال ہوا کہ جناب جو بھی حکومت ہوتی ہے آپ اس کے خلاف اتحاد بنا لیتے ہیں. تو ان کا ظاہر ایک موقف تھا کہ اپوزیشن کا کردار ہی ہے کہ حکومت کا چیک رکھے اور حکومت کو دیکھے، اور تاکہ کوئی غلط کام نہ ہو اور جو فیصلے ہیں وہ عوامی مفادات کے مطابق ہو، اور ہم جو ہے عوام کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، چاہے ہم چھوٹی سیاسی جماعت. ان کا موقف تھا. اب میں نے دیکھا کہ ان کے چھوٹا سا گھر تھا نکلسن روڈ پہ، ہم تو تقریباً روز ہی ان کے گھر جاتے تھے. شام کو بڑی اچھی بیٹھک ہوتی تھی، چائے سموسے بسکٹ اور برفی کھاتے تھے خوب، اور سیاست پہ بھی گفتگو ہوتی تھی. وہاں میری بینظیر بھٹو سے ملاقات ہوئی، نواز شریف سے بھی کئی بار ملاقات ہوئی. یہاں تک کہ جو انڈین سیاستدان ہیں جیسے لالو پرساد ہیں، ملائم سنگھ یادو ہیں، اور بہت سی شخصیات، کیا کس کا میں نام ہے. نواب زیادہ چھوٹا سا گھر تھا، چھوٹی سی بیٹھک تھی، وہاں آتے تھے سب، آرام سے بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، اور نواب صاحب جو ہے سب کو لیڈ کرتے تھے، اور ان کا احترام بھی بہت ہوتا تھا نواب زدہ نصر اللہ خان صاحب. وجہ کیا تھی کہ وہ ہمیشہ ملک و قوم کی بات کرتے تھے، مفاہمت کی بات کرتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ حکومت کو چاہیے اپوزیشن کے مطالبے دیکھے، جو جائز مطالبے ہیں ان کو تسلیم کرے اور معاملات آگے چلیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ مفاہمت اور بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاگ نہیں کریں گی تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے جب ان سے ایک سوال کیا گیا مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں وہ صرف فوج سے مذاکرات کریں. تو انہوں نے اس کا دو ٹوک جواب دیا کہ سیاسی مذاکرات جو ہے نا سیاسی جماعتوں کو آپس میں اچھے لگتے ہیں، انہیں کو زیب دیتا ہے کہ جناب آپس میں مذاکرات کریں. تو میرا عاجزانہ مشورہ یہی ہے، میری کیا حیثیت ہے، برابر اگر سیاسی مشورہ یہی ہے، محاذ رائے کی بجائے مفاہمت کی طرف جائے. یہ ادارے بھی آپ کے ہیں، فوج بھی آپ کی ہے، پاکستان بھی آپ کا ہے، قومی اسمبلی بھی آپ کی ہے، سینٹ بھی آپ کی ہے، پنجاب اسمبلی بھی آپ کی ہے. عوام کی خدمت کریں. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، بے روزگاری سے پریشان ہیں، ان کے مسائل حل کریں. یہ میں نہ مانوں، میں نہیں مانتا، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ مسائل کا حل نہیں. آپ کو آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کو بات چیت کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اب میں کیا مثال دوں، اس غزہ میں کیا نہیں ہو رہا، کتنے بے گناہ بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، جوانوں کو شہید کر دیا اسرائیل. لیکن کیا حماس مذاکرات سے انکار کر رہی ہے؟ حماس اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. کبھی مصر اور قطر کی میزبانی میں ہو رہا ہے، کبھی کہیں ہو رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ حماس کو بھی پتہ ہے جب بات چیت ہی نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو جب وہ اسرائیل اور حماس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہرحال مذاکرات تو کرنے ہیں، مذاکرات کے بعد ہی جنگ بندی ہوگی، تو دوستوں پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں ان کو بھی میرا مشورہ یہی کہ ایک ٹیبل پر بیٹھے، محاذ رائے نہ کریں، مفاہمت کی طرف آئیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، برداشت کریں، اور عوام کے مسائل حل کریں. عوام کے مسائل حل کریں. اپنا خیال رکھیے گا. علی جاوید لکی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.